آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2012 ربیع الاول کا غالباً مہینہ تھا، اور اس سے کچھ دنوں پہلے امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی. تو امیر اہل سنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری تمنا ہے کہ ترکی میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہو. تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ مرشد کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، اللہ پاک اپنے کرم سے وہ پورا فرما دیتا ہے. تو پھر میں نے کہا حضور آپ دعا کر دیں اور مجھے ترکی جانے کی سعادت ملے. ہم نے پھر ترکی کا پلان بنایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ٹرکش ایئر لائن سے کراچی سے استنبول آیا اور استنبول سے یو کے جانا تھا. میں نے یو کے میں اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نے ترکی جانا ہے قافلے میں، پہلا قافلہ ہے تو ہمیں اسلامی بھائی چاہیے. اچھا یو کے میں اتنے اسلام بھائی تیار ہو گئے. اچھا میں سوچوں کہ نہ ترکی میں کوئی جاننے والا، نہ کوئی مرکز، نہ کوئی مدرسہ، رہیں گے کدھر. اب میں جب استنبول ایئرپورٹ پہ اترا نا، تو جہاز سے اترا تو پورا ایئرپورٹ برف میں ڈوبا ہوا، پورا استنبول برف میں ڈوبا ہوا. میں نے کہا یا اللہ چند دنوں بعد مجھے یہیں آنا ہے واپس ان کو لے کر، تو رہیں گے کہاں اور کون ہماری زبان سمجھے گا. بس میں نے ایک کام کیا تھا کہ امیر اہل سنت سے ایک عرض کی تھی کہ حضور ترکی جا رہے ہیں، اب ہاتھ اٹھا دیں کہ اللہ مددگار پیدا کر. یو کے پہنچے تو فضیل باپو شاہ صاحب اور بھی لوگ تیار ہو گئے. میں نے کہا بریک لگائیں، ورنہ 50 60 70 اسلامی بھائیوں کو لے کے ترکی جائیں گے جس ملک میں کوئی جاننے والا ہی نہیں، وہ کیا ہوگا. تو ہم نے توڑے کر کے 19 اسلامی بھائی پھر بھی ہو گئے. اچھا اب جس دن ہمیں یو کے سے استنبول آنا تھا، یقین کریں ایک رات پہلے مجھے کال آتی ہے افریقہ سے، پاکستان سے نہیں افریقہ سے کال آتی ہے کہ آپ لوگ استنبول جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہاں ٹھہریں گے؟ ہم نے کہا پتہ ہی نہیں ہے. کدھر جائیں گے؟ پتہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آپ یہ بندے کا نمبر نوٹ کریں، آپ کو ایئرپورٹ پر گاڑیاں لینے پہنچ جائیں گے. ہم جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے، آل آف دا سڈن ہم اس بندے کو نہیں جانتے تھے، مراد نام تھا، ترکش بندہ ہمارے 19 لوگوں کے لیے گاڑیاں لے کر آئے. ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر ایک مدرسے میں لے کر گئے، جب بستر بچھے ہوئے تھے، کھانا تیار تھا. ہم 5 دن رہے یا 6 دن رہے، اگر میں کہوں مبالغے کے ساتھ تو ہمارا 1 لیرہ خرچ نہیں ہوا. ہمارا ٹرانسپورٹ، ہمارا کھانا، ہماری رہائش وہ 5 دن اویلیبل تھی. یہ اتنی روحانیت تھی اس قافلے میں. اچھا ہم جدھر جاتے تھے ادھر ایک ہی دعا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مددگار مل جائے. فرسٹ ڈے ہمیں کسی نے کہا کہ آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے روزے پہ چلے جائیں. ہم وہاں پہنچے، ہم نے ایک کام کیا تھا، ہم ایک رسالہ ٹرانسلیٹ کروائے کے لائے تھے، غفلت نام کا رسالہ تھا امیر اہل سنت. اس کو ترکش میں ٹرانسلیٹ ارجنٹ کروایا اور 500 تقریباً ہم رسالے لے کر آ گئے. اچھا ہم سب نے سبز امامے پہنے ہوئے تھے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ترکی کے لوگ سبز امامے سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے روزے پہ پہنچے نا، تو لوگ اس طرح ہم سے مل رہے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہیں. اچھا ہمارے امامے کو کوئی چوم رہا ہے، کوئی ہمارے ہاتھ کو چوم رہا ہے. ہم نے رسالے تقسیم کرنا شروع کیے تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ پورے قافلے والوں کو ناشتہ میں نے کرا. یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری میزبان رسول، ہم پہلی بار مہمان تھے، ہماری میزبانی شروع ہو گئی. اچھا وہ صاحب ہمیں ناشتے کے لیے لے گئے، نہ وہ ہماری زبان سمجھے نہ ہم ان کی زبان سمجھے. ہم اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے ہم سب کو ناشتہ کرایا. اچھا اب ہم اور کیا کریں، ہم مزارات پہ جاتے رہے، حاضری دیتے رہے. اس کے بعد دوسرے دن جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس گئے تو اور لوگ آ گئے کہ ہم آج آپ کو ناشتہ کرائیں گے. ہماری میزبانی چل رہی ہے، ادھر مدرسے میں گاڑیاں، کھانا سب ریڈی. اچھا اب ادھر چلتے چلتے ہم بولے یا اللہ کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے ترکی میں ہمارے مدنی کاموں کو لے کے چلے. اللہ پاک نے ہمیں شاہد بھائی سے ملایا. اچھا شاہد بھائی بھی اپنے کسی کام سے ترکی آئے ہوئے، یہ روڈ میں سبز امامہ پہن کے جا رہے ہیں. ہم نے کہا یہ ہمارے علاوہ کون گھوم رہا ہے بھائی، اس کو بلاؤ. خود تو پکڑا. انہوں نے کہا میں رشیا سے آیا ہوں، مجھے ترکی زبان تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ہم نے کہا بس آج سے آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا. پھر ہم نے یو کے والوں کی ذمہ داری لگائی کہ یو کے والے اب یہاں آتے رہیں گے. آج پورے 10 سال ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج دعوت اسلامی کا مرکز بن گیا، 4 مرکز بن گئے. یہاں قافلوں کی ریل پہلے اتنے ترکش مبلغ آ گئے. اچھا اب جو میں یہ پورا واقعہ بیان کیا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. ابھی ہم جس مزار پہ جا رہے ہیں، جنہوں نے مدنی چینل پر وہ منظر دیکھا ہے، یہ اسی قافلے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو اسپیچ لیس کر دیتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے حضرت ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر، صحابی رسول ہے. ہم ان کے مزار پر گئے، ہم نے تو نارمل دعا کی. ہاں یہ ضرور تھا کہ ہمارے تقریباً قافلے والوں کی آنکھیں اشکبار تھی. ہم واپس چلے گئے پاکستان. جب پاکستان واپس گئے تو وہاں مدنی چینل کے ایڈیٹر نے جب ایڈٹ کرنے وہ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ عبدالعزیز بھائی آپ آئیے. جب میں ان کے دفتر میں گیا تو کہا یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کیمرہ مین کا ہاتھ ہل رہا ہے. کہتے نہیں کیمرہ نہیں ہل رہا ہے، ساری پکچر اسٹل ہے، مزار شریف ہل رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے اور لوگوں کو بلایا، سب نے کہا کہ یہ مزار شریف موو کر رہا ہے. اچھا میں ڈر گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی آج تک کبھی ایسا سنا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد امیر اہل سنت سے مشورہ کیا. امیر اہل سنت مجھے بھی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے اس کو آنیئر نہیں کیا. اتفاقاً تھوڑے دنوں بعد میں مدینہ شریف گیا.
تو مدینہ شریف میں مجھے ایک بہت بڑے ترکی عالم دین ملے، میں نے ان کو یہ ویڈیو دکھائی تو وہ زاروں قطار رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو قافلے والے تھے ان کی حاضری قبول ہو گئی، سبحان اللہ، اور انہوں نے بزرگ نے یوں سمجھی کہ ایک ریکگنائزیشن دی ہے آپ کو، ایک اشارہ دیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے پھر ہم نے یہ مدنی چینل پر چلایا، کروڑوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ اچھا، اس وقت کوئی جگہ دعوت اسلامی کے پاس نہیں تھی، کوئی اجتماع نہیں تھا، کوئی یہاں پر مبلغ نہیں تھا، لیکن وہ دعائیں، وہ بزرگوں کا فیضان، وہ میرے مرشد کے ہاتھ اٹھنا ودن 10 years 2012 میں، آج میرے ساتھ ہم 3 تو وٹنس ہیں، شاید اور بھی کوئی اس قافلے میں یوکے والا ہو، تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمت مردہ مدد خدا۔ اب یہ سوچیں کہ یار کدھر جائیں گے، کون بٹھائے گا، کدھر کھانا کھائیں گے، کچھ نہیں ہوتا ہے، میرے مرشد کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کا دنیا انتظار کر رہی ہے، آپ آگے بڑھے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کے بدری کام کریں گے۔ اب آئیے ان بزرگ کی بارگاہ میں۔ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، بالخصوص حضرت ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت احمد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترکی میں جتنے صحابہ، اولیاء، انبیاء مدفون ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ والدین مصطفیٰ، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، مولا علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔